ابلیس ایک جن ہے اور جانتے ہیں اسے آگ سے بنایا گیا ہے، لیکن ابلیس کہاں سے آیا ہے، پہلے وہ کیا کرتا تھا، اس کا کیا کام تھا؟ تو اس بارے میں حدیث کے جانکاروں نے جو کہا ہے وہ اسرائیلی روایت کے آدھار پر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ انہوں نے جنوں کی پوری ذات بنائی اور انہیں ذمہ داری دی گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کا اور ان کی عبادت کرنے کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جنوں کے لیے دودھ جن میسنجرز، انہیں ایمان کی راہ پر چلنے کا دعوت دینے کے لیے کئی سارے میسنجرز کو دھرتی کے جنوں نے مار دیا، اور دھرتی میں وقت کے ساتھ گناہ بڑھتا گیا، لیکن وہاں ایک خاص جن تھا جو بہت پاک اور دھارمک تھا۔ یہ سب اسرائیلی روایت کے مطابق ہے، آپ اس کو سب کچھ سچ مان کے پوری طرح سے یقین نہیں کر سکتے ہیں اور کچھ غلط کہہ کے اس کو جھٹلا بھی نہیں سکتے ہیں۔ ابلیس جو تھا وہ بہت ہی اچھا جن تھا، اور وہ خدا کی عبادت میں جٹ گیا، اور وہ عبادت میں اتنا لین ہو گیا کہ دنیا میں کوئی جگہ نہیں بچی جہاں اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سجدہ نہیں کرا ہو۔ وہ جب جنت گیا اس نے وہاں بھی اللہ کی عبادت کی، اور اللہ نے اسے خوش ہو کر اسے فرشتوں میں شامل کر لیا۔ اللہ نے فیصلہ کیا وہ فرشتوں کو نیچے دھرتی پر بھیجیں گے ان جن کو ختم کرنے کے لیے جنہوں نے دنیا پر کافی آتنک پھیلا رکھا تھا۔ ابلیس نے اللہ سے اجازت مانگی، کیا وہ بھی فرشتوں کے ساتھ جا سکتا ہے دھرتی پر ان پاپی جنوں کو مارنے، اور اللہ نے اسے اجازت دے دیا۔ تو وہ ساتھ آیا اور انہوں نے مل کے کافی سارے جنوں کو ختم کر دیا۔ کچھ چند ہی بچے تھے دنیا میں جن سے پھر سے جنوں کی اتپتی ہو سکے۔ اب ابلیس جب واپس گیا، اچانک اللہ فرشتوں کے سامنے آئے اور کہا، جب ہمارے رب مالک نے کہا فرشتوں سے، میں دھرتی پر بنانے جا رہا ہوں ایک شاسک جو کمان سنبھالے گا، دوسرے پد پر جو آگامی شاسن کال سے نیترتو کرے گا۔ میں دھرتی پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، خلیفہ یعنی لیڈر۔ جب اللہ نے یہ اعلان کیا ابلیس بہت خوش ہو گیا، کیونکہ اللہ شاید جن میں سے ہی کسی کو خلیفہ بنانے والا ہے۔ تب دھرتی پر صرف جن ہی رہتے تھے، لیکن اللہ کا یہ فیصلہ نہیں تھا کہ وہ جن میں سے کسی کو خلیفہ بنائے یا اللہ کا یہ فیصلہ نہیں تھا کہ وہ جن میں سے ہی کسی کو خلیفہ یا نیتا بنائے۔ ان کا نیتا نرنے تھا کہ وہ ایک بالکل نیا بنانے والے ہیں، اور اس بات سے ابلیس کو جھٹکا لگا، اور یہ بات فرشتوں کو اللہ کی طرف سے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، مٹی میں سے ایک انسان بنانے جا رہا ہوں، اور تب فرشتے بھی گھبرا گئے اور کہا، یا رب، آپ جو یہ انسان بنانے جا رہے ہیں ہم آپ کے سمان کرتے ہیں، ہم آپ کا آدر کرتے ہیں، آپ سب سے شریشٹھ ہیں، سب سے بہتر ہیں۔ فرشتوں سے گھبرا کر پوچھا، کیا آپ ہماری عبادت سے ناخوش ہیں یا اللہ؟ اللہ نے کہا، تم یہ بات نہیں سمجھو گے، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، دیکھتے جاؤ تم سمجھ جاؤ گے۔ اور ابلیس سوچنے لگا اسے یہ پد ملنی چاہیے بجائے آدم کو جو مٹی سے بنانے والے ہیں۔ تو اللہ نے آدم کو بنایا، اور آدم علیہ السلام میں روح پھونکنے سے پہلے انہیں آدم علیہ السلام کو آکار دیا، انہیں ان کے شریر کو وہیں چھوڑ دیا، اور پھر ابلیس آدم علیہ السلام کے شریر کے پاس آیا اور اسے دیکھنے لگا۔ ان کا شریر گہرے رنگ کا تھا اور وہ مٹی سے بنے تھے، اور ابلیس نے ان کے شریر کو مارنا شروع کر دیا، اور اس میں سے آواز نکلنے لگی۔ اب تک وہ زندہ نہیں تھے۔ آدم علیہ السلام کو ابلیس کو پتہ چلا کہ وہ آدم علیہ السلام کے پورے شریر میں گھوم سکتا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تھا، اور مٹی ٹھوس چیز ہے، اور ابلیس کو بنا دھوئیں کے آگ سے بنایا گیا تھا۔ وہ ارجا کی طرح تھا، اور وہ آدم علیہ السلام کے شریر کے اندر اور باہر آسانی سے جا سکتا تھا۔ اور جب وہ آدم علیہ السلام کے اندر گھسا تو اس نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کو اندر سے کھوکھلا بنایا گیا تھا، وہ اندر سے خالی تھے۔ اور جب آدم علیہ السلام کے آس پاس گھوم رہا تھا، انہیں دیکھتے ہوئے اس کے دل میں ایک بھاونا پنپنے لگا، وہ عرشا کی بھاونا تھی، اور اسے وقت بھی بیتتا گیا، آدم علیہ السلام کا شریر سوکھنے لگا اور اپنے آکار میں آنے لگا،
اور یہ جلن کی بھاونا دھیرے دھیرے ابلیس کے دل میں گھر کرنے لگی جب تک اس کے دلوں کی پوری طرح سے قابو نہ کر لیا ہو۔ ابلیس نے اسے روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا اور اس کے اپنے سے بڑھنے دیا، اور یہ زہر اسے اندر سے جلنے لگا اور بڑھتا ہی چلا گیا جب تک اسے بھرشٹ نہ کر دیا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، پھر ہم نے آدم علیہ السلام کی اور پھونک ماری اور ہم نے اپنے اندر ان کے اندر روح پھونکی۔ آدم علیہ السلام زندہ ہو اٹھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، جھک جاؤ۔ آدم علیہ السلام کے سامنے وہ سب کہتے ہی ترنت جھک گئے۔ آدم علیہ السلام کے سامنے اور ابلیس وہ نہیں جھکا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، او ابلیس، تم کیوں نہیں جھک رہے ہو جب میں نے تمہیں آدیش دیا جھک جاؤ؟ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تم نے مجھے بنایا آگ سے اور اسے بنایا مٹی سے، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، او ابلیس، کیا تم اس میں صحیح ہو؟ ابلیس نے کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہیں برخاست کرتا ہوں اور تمہیں لعنت دیتا ہوں سمے کے انت تک۔ اب ابلیس کے پاس سبھی وقت تھا، وہ ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گزارش کر سکتا تھا۔ اس نے کہا، یا اللہ، مجھے صرف ایک وردان دو، صرف ایک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، مانگو۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں آپ مجھے وقت دیں اور مجھے تب تک جینے دیں تب تک وقت کا انت نہیں ہوتا، اور آپ مجھے آدم کے اوپر بھی ادھیکار دیں، اور میں چاہتا ہوں آپ مجھے سینک دیں، شیطان سینک سب دیں۔ میں چاہتا ہوں آپ مجھے چھمتا دیں کہ میں مانو جاتی کے دل میں فسفساہٹ کر سکوں اور انہیں اپنے راہ پر چلنے کو منا سکوں۔ اور اس نے یہ کافی بڑا وردان مانگا تھا، یہ کوئی چھوٹا موٹا وردان نہیں تھا، اس نے پورا ایک سامراج مانگ لیا تھا۔ کب تک؟ وقت کے انت تک۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، تمہیں دیا جاتا ہے۔ اور ابلیس جب اس کا وردان قبول ہو جاتا ہے تو وہ واپس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور مڑتا ہے اور کہتا ہے، جب آپ نے میرے غلط راہ پر چلنے کا حکم دیا تو میں آپ کے پورے مانو جاتی کو ایمان کی راہ سے بھٹکا دوں گا، انہیں چھوڑ کر جو آپ کے ایماندار بندے ہیں ان سے پورے مانو جاتی پر ہی جنگ چھیڑ دوں گا۔ میں کہیں سے بھی آ جاؤں گا، انہیں گمراہ کر دوں گا، انہیں برباد کر دوں گا۔ میں وہ سب کروں گا جو میں کر سکتا ہوں، انہیں دین کی راہ سے ہٹانے کے لیے، اور ثابت کر دوں گا کہ وہ مجھ سے بہتر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، تم جن سے بھی گمراہ کر پاؤ گے اور جو بھی تمہاری راہ پر چلیں گے اور تمہارا پالن کریں گے، میں ان کے لیے دوزخ میں آگ تیار کروں گا، تم اور تمہارے انویائیوں کے لیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیتاونی دی ہے ابلیس سے۔ اور پھر آدم علیہ السلام جنت کو اس باغ میں تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ہر مہان چیز کا گیان دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام بتایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو رہنے کے لیے جنت عطا کیا۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہے۔ کچھ وقت کے بعد آدم علیہ السلام کو وہاں بوریت اور اکیلا پن لگنے لگا، تو ایک دن آدم علیہ السلام جنت میں سو رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بائیں پسلی میں سے ایک ہڈی لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مڑا ہوا ہڈی سے انہیں بنایا، ہوا کو۔ تو جب آدم علیہ السلام جاگے تو وہ دیکھے ایک دوسرے انسان کو جو ان کے بناوٹ سے کافی الگ تھے، دکھنے میں اور چرتر میں ان سے کافی الگ تھی۔ آدم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، تمہیں کس وجہ سے بنایا گئے ہو؟ وہ کہتے ہیں، تاکہ میں آپ کے ساتھ رہ سکوں، شانتی سے اور خوشی سے آپ کے ساتھ رہ سکوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، وہ آدم، تم اور تمہاری بیوی جہاں جنت میں رہو، کہیں سے بھی کھاؤ، یہاں گھومو، یہ سب تمہارا ہے، پر وہ ایک پیڑ کے نزدیک بالکل بھی مت جانا، اگر تم جاتے ہو تو تم اور تمہاری بیوی نافرمان کہلاؤ گے۔ شیطان کو جنت سے نکلا جا چکا تھا، لیکن اللہ نے ابلیس کو اجازت دیا وہاں داخل ہونے کا،
کیونکہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چنوتی دیا تھا۔ وہ انسان سے نفرت کرتا تھا، وہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ انسان سے بہتر ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتا تھا انسان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ شیطان آدم علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا، او آدم، تم اس پیڑ سے کیوں نہیں کھاتے؟ آدم علیہ السلام نے کہا، اللہ نے انکار کرتے ہوئے کہا، الحمدللہ، میرے مالک نے مجھے اس پیڑ سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، چلو جاؤ تم یہاں سے۔ اور بار بار لگاتار ابلیس اپنی کوشش میں جٹا رہا۔ وہ بار بار کوشش کرتا رہا کہ وہ آدم علیہ السلام کو گمراہ کر کے اس پیڑ سے پھل کھلا سکے، اور آدم علیہ السلام ہمیشہ انکار کرتے رہے۔ الحمدللہ، کسی بھی حال میں اس پیڑ کا پھل نہیں کھانے والا۔ اللہ نے مجھے حکم دیا اس پیڑ کے نزدیک نہ جانے کے، یہ کہہ کر انکار کر دیا۔ آدم علیہ السلام نے یہ بار تو اس ابلیس کو یہ احساس ہوا کہ آدم علیہ السلام گمراہ کرنے بہت زیادہ مشکل ہوتا، اور حوا کو کہنے لگا، اس پیڑ سے پھل کھاؤ۔ حوا نے بھی انکار کر دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، الحمدللہ، ہم اس پیڑ کے نزدیک نہیں جائیں گے۔ پھر بار بار کوشش کرتے کرتے اس نے کہا، اللہ نے اس پیڑ سے کھانے کو منع کیا ہے، اس کا صرف ایک ہی وجہ ہے، صرف ایک، کہ اگر تم اس پیڑ سے کھاؤ گے تو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے قریب ہو جاؤ گے اور تم ہمیشہ کے لیے امر ہو جاؤ گے۔ اور اس طرح سے اس نے انہیں بہکا دیا۔ اس نے انہیں وعدہ تک کر دیا تھا، اس نے وعدہ کیا کہ وہ صرف سچے دل سے ایک اچھے شبھ چنتک کی طرح انہیں صلاح دے رہا تھا، اور آخر میں ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے آدم علیہ السلام اور حوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نافرمانی کر ہی بیٹھے۔ انہیں لگا وہ شاید اس پیڑ کے پھل کھا کر فرشتے بن جائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور قریب ہو جائیں گے، اور آدم علیہ السلام نے اس پیڑ سے پھل کھا لیا، اور اس طرح سے ابلیس مانو جاتی کے پہلے انسان کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھولنا۔